أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. ترجمہ سماعت کرتے ہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے محبوب آپ میرے بندوں سے فرما دیجیے. وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے فرما دیجیے کیا؟ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، وہ ایسی بات کریں جو سب سے اچھی ہو. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، کیوں کہ شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، شیطان لوگوں کے درمیان فتنہ ڈال دیتا ہے. اور کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کے بعد فرمایا گیا ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے. ہمارے رب سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے؟ کوئی بات نہیں چھپی. تمہارا رب خوب جانتا ہے کس چیز کو؟ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور وہ اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے. او ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، وہ چاہے تو رحم کرے، وہ چاہے تو عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ان کے کاموں کا جواب دہ بنا کر کے نہیں بھیجا ہے. اب اس کو سماعت کرتے ہیں، اس کی تفسیر کو تھوڑا سمجھنے والی بات ہے. کیا کہ اب تک جو معاملات ہوئے کہ مسلمان کے ساتھ کرے، پھر مسلمان اپنے گھروں میں کیسا رہے، سوسائٹی میں کیسا رہے، یہ چیز. اب یہاں ایک قانون اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کو غیر مسلم طعنہ دے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، کافر جب مسلمانوں سے غلط ویوہار کرے، غلط سلوک کرے، انہیں گالیاں دے، ان کے ساتھ بدتمیزی والے کام کرے، تو مسلمان پلٹ کر کیا کرے؟ یہ اب ایک لیٹی میں اس کا جواب قرآن دیتا ہے. کیا؟ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب بھی وہ بات کرے تو کہے اچھی بات کرے. بس مسلمان کو حکم دے دیا گیا، جب بھی اس کے منہ سے کوئی بات نکلے گی وہ اچھی ہی ہونی چاہیے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمان کے مقابلے میں کافر ہے تو قرآن تعلیم کیا دیتا ہے کہ اس کے منہ سے اچھی بات نکلے. تو پھر مسلمان کے مقابلے میں مسلمان ہو تو پھر قرآن کیسی تعلیم دے؟ اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں یہ قرآنی تعلیم کو. جس نے کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، جس کے دل میں کوئی چیز ہے وہ سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ انسان کی زبان سے بات صرف وہی نکلنی چاہیے جو اچھی ہے، بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، اچھائی کی طرف لانے والی، اس کے علاوہ تو نکلنی ہی نہیں چاہیے. ایک پہلا مسئلہ. پھر دوسرا مسئلہ کیا آتا ہے کہ اگر کافر ہو تو بھی کون سی بات نکلنی چاہیے؟ کہ اچھی نکلنی چاہیے. کہ کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ کافر ہے گندا، کفر ناپاکی ہے، وہ ناپاک. تو ناپاکی سے کوئی چیز نکلے گی وہ کیا ہوگی؟ ناپاک ہوگی. برتن میں اگر شراب ناپاک ہوگی تو برتن سے جو چیز باہر نکلے گی وہ بھی ناپاک. لیکن کا مومن تو وہ ہے جس کے دل میں روشنی ہے ایمان کی، ساتھ ساتھ اس کے دل میں عزت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کی زبان پر ہے قرآن کریم کی تلاوت، اور ساتھ میں اس کے ذہن کے اندر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن کے ترجمے اور تفاسیر. تو وہ پاک، اس کا دل پاک، اس کی زبان پاک،
اس کا ذہن پاک، اس کا دل پاک، اور جو بات کرے وہ بھی پاک۔ مومن کی تو یہ شان ہوتی ہے۔ کہا جب مقابلہ کافر سے ہو تب بھی اگر وہ گالی دے تو یہ گالی نہ دے اسے، کہا گیا کیونکہ وہ ہے گندے تو ان سے گندگی ہی نکلتی ہے، تم تو ہو اچھے ایمان کی روشنی والے۔ کہا جب بھی تم سے کوئی چیز نکلے گی تو وہ قرآن ہوگی، قرآن کی ترجمانی کرنے والی ہوگی، قرآن پر عمل کرانے والی ہوگی۔ یہ ایک چیز، بنیادی چیز۔ اچھا، اس کے ساتھ آ جائے دوسری چیز کہ مسلمان کیا؟ مسلمان تو پھر مسلمان تو نہ جوڑنے والا ہے، سبحان اللہ۔ جو اجڑے ہوئے ہیں، جو بکھرے ہوئے ہیں، انہیں ملانے والا ہے۔ ساتھ ساتھ میں جن کے کام اب تک نہیں بنتے مسلمان، ان کے پاس جا کر ان کے کاموں کو سنوارنے والا ہے۔ آج ہم نے اپنے کام سارے الٹے کر لیے، جتنے کام ہمارے تھے وہ غیروں نے لے لیے، جتنے کام غیروں کے تھے وہ سب ہم نے لے لیے۔ اس کا تو کام یہ تھا کہ ایک کفر کی گندگی میں ہے، سرکشی طغیانی میں ہے، فتنہ اور فساد میں گئے، اس کے پاس جا کر مصطفیٰ کی تعلیم اسے سکھا کر، حضور کے اخلاق اسے بتا کر اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا۔ یہ مسلمان کا کردار تھا، اور یہ ہوتا ہے مسلمان کا کردار بھی۔ تو یہاں ایک لیٹی میں کیا جواب دیا؟ بڑی تفصیل ہو سکتی ہے لیکن میں نہ جا کر کے آ جا رہا ہوں اپنی بات کی طرف، کہ جب بھی وہ بات کرے کا وہ اچھی ہو، اس کے علاوہ نہ کرے کبھی بھی بات۔ تو یہ مسلمان کی ہے، اور اس کے مقابلے میں کافر ہو تو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اچھی ہی بات کرے، اس کے علاوہ نہ کرے۔ تو پھر مسلمان کے لیے اگر بری بات کرے تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ کتنا سخت کام وہ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ سب کیوں ہے؟ کہا یہ سب اس لیے ہے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، جب بھی تم بولتے ہو نا، باتیں کرتے ہو، اور جب تم سخت باتیں کرتے ہو، جب تم فتنے والی باتیں کرتے ہو، جب تم فساد والی باتیں کرتے ہو، جب تم گالی گلوچ والی باتیں کرتے ہو، جب تم غصے والی باتیں کرتے ہو، کہا شیطان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان فتنہ ڈال دیتا ہے، تمہارے درمیان سے محبتیں ختم کر دیتا ہے، تمہارے درمیان سے الفتیں ختم کر دیتا ہے، تمہارے درمیان سے لگاؤ کو ختم کر کے تمہارے درمیان عداوت و دشمنی کی دیواریں قائم کر دیتا ہے۔ یہی تو کام ہے شیطان کا۔ اور قرآن خود ہی کہ آج سے نہیں، جب سے بنا ہے تب سے وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اور ہمیشہ تک رہنے والا وہ دشمن۔ وہ کب چاہے گا کہ وہ آپ کو جنت میں جانے دے؟ ہر برے کام کرتے وقت، اور شیطان کی یہ خاصیت ہے، اس کو آپ جانیں گے، ہم مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو پتا چلے گا کیا کہ ابھی یہ دنیا میں نہ تو ہر برے کام پر ہمارے ساتھ آ کر سہارا دیتا ہے، یہ بھی کر لے، مار بھی لے، اس کو بول بھی لے، سب کچھ کر لے، ہر برے کام پر ہمارا ساتھ دے گا۔ کل قیامت میں یہی سب سے دور ہوگا ہم سے۔ مولا میں نے بس اس نے خود کیا، تمام کاموں سے یہ بیزار ہو جائے، سمجھ رہے؟ تو ہمیں اور آپ کو اس قرآن کی اس آیت سے اپنے اندر ایک سبق لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا اے کافرو ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، جو کچھ تم مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے بولتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ یاد رکھو رب چاہے تو تم پر رحم کرے۔ اچھا رحم کیسے کرے؟ کہ تمہیں توبہ کی توفیق دے کر تمہارے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، کہ یہ رحم فرمائے، اور تمہارا رب تمہیں عذاب دے، تم کفر ہی کے اندر رہو گے، کافر ہی بن کر رہو گے تو یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں، اور اب محبوب کو کہا جا رہا ہے، محبوب علیہ السلام کو حکم کہا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور محبوب ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہوں، بلکہ آپ تو صرف مبلغ ہیں، پہنچا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اقوال کے ذریعے، افعال کے ذریعے، کردار کے ذریعے، معاملات کے ذریعے، عبادات کے ذریعے انہوں نے کیا کیا؟ اس کا سوال محبوب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ نے تو ہمارے احکام ان تک پہنچا دیے، آپ کا کام پہنچانا تھا جو آپ نے پہنچا دیا۔ تو قرآن مقدس کی یہ ایک آیت ہمارے اور آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے بھی کافی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی